یہ جو ہماری فیڈریشنز میں کرپشن ہے ہوتی ہے اس کے خلاف کیا قانون ہے وہ بتائیں. ابھی کچھ چیزیں نا انڈر دا ریڈار چل رہی ہیں تو آئی تھنک وہ جلدی منظر عام پر بھی آنے والی ہیں. اور آپ کا جو سوال تھا کہ اسپورٹس سے قانون تک کا سفر, تو اسپورٹس میں 10-11 سال کی عمر سے کھیل رہی تھی. 13.5 سال کی عمر میں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کر لیا تھا انٹرنیشنلی. وہ کچھ 10-12 سال کی جرنی ہے انٹرنیشنل, گینیس ورلڈ ریکارڈز بھی ہیں, سب کچھ, پاورفل مسلم وومن ان دا ورلڈ بھی ہے. پھر لا جو تھا نا وہ گریڈ 6 میں ایک پیشن تھا میرے اندر کہ یار وکیل بننا ہے, وہ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے, مدد کرنا ہے. تو 2018 میں نے اپنی وکالت کی جرنی سٹارٹ کر لی, مطلب لا ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن سے. 2020 میں گریجویٹ ہوئی, 2021 میں نے LLM ماسٹرز کر لیا یونیورسٹی آف لنڈن سے. اب سوال یہ تھا کہ اسپورٹس ایک بالکل الگ فیلڈ ہے, لا ایک بالکل الگ فیلڈ ہے, ان کو جوڑا کیسے جائے کہ میرا وہ کریئر بھی 12 سال ضائع نہ ہو جائیں بالکل ہی, اور جو نیا کریئر میں سٹارٹ کر رہی ہوں وہ بھی بالکل بلینک نہ ہو کہ میں کیا کروں اس میں. تو پھر obviously میں نے کہا جتنا میرا ایکسپیرینس, ہرڈلز, جتنا کچھ میں نے 12 سال میں اسپورٹس کے اندر دیکھا ہے, لوپ ہولز کیا ہیں, پلیئرس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا, لیگل ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, کیا پروٹیکشن ہونی چاہیے, اینڈ دین obviously جب لا کر لیا تو آپ کو وہ ساری لیگیلٹیز اور وہ پتہ چل گئی, تو مرج کرنے کا سوچا. پھر تو ہمارے یہاں پر اسپورٹس پرسنالٹیز کو بنیادی 3-4 ایشوز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں لیگلی؟ دیکھیں بنیادی سب سے زیادہ تو ایک جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے کانٹریکٹ جو کہ پورے نہیں ہوتے. آپ کے ساتھ کارپوریشنز ہوتے ہیں, کمپنیز ہوتے ہیں, برانڈز ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کر لیتے ہیں بٹ دین پیمنٹس نہیں دیتے, ایگریمنٹ کر کے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں, آپ نے اپنی ڈیوٹی بھی ان کے ساتھ کر دی ہے. فار ایگزامپل کوئی کمرشل ہے, آپ نے کر دیا بٹ دین ناؤ یو کانٹ آسک فار پیمنٹ, اینڈ پھر اس پیمنٹ کے لیے اسپورٹس پرسنالٹی کو پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, وچ از ناٹ اے ساؤنڈ تھنگ ٹو ڈو. پھر اگر ابھی تو یہ لوکل بات ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اگر میں بات کروں, ایک ہمارے کافی ایک مایا ناز کھلاڑی ہیں, ابھی میں ان کا نام نہیں لے سکتی, ان کا ایک انٹرنیشنل کیس آ گیا تھا ڈوپنگ کا. اچھا, کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ورلڈ لیول کے اوپر, اینڈ ہی از اے ورلڈ چیمپئن ان ہز فیلڈ. تو وہ جب اس حساب کے کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں نا, بیکاز obviously جب کھلاڑی دے آر ناٹ لیگلی اویئر, ٹھیک ہے, ان کے اوپر جب انٹرنیشنل فیڈریشن پریشر ڈالتی ہیں کہ فار ایگزامپل ڈوپنگ چیک کراؤ, انہیں کیمیکلز نہیں پتا, وہ لوگ اپنی رینڈم روٹین کے سپلیمنٹس لیتے ہیں بٹ وہ ڈوپنگ میں آ جاتے ہیں. سو ایک ایسے یہ لاسٹ ایئر کا ایک کیس ہے جو میرے پاس آیا تھا, اور الحمدللہ میں نے اس کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کے اندر فائٹ کیا, اور ہم نے ان کے اوپر سے بین بھی ہٹوا لیا, اور اس کے بعد انہوں نے 3 چیمپئن شپس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اگین ورلڈ چیمپئن بنے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں نا جدھر ہمارے ایتھلیٹس بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کہ لیگل سپورٹ ان کو کہاں سے ملے, وہ میں اور ہماری فرم پیچھے سے ان کو دیتے ہیں, کیونکہ ایک تو مجھے خود اس پوری جرنی کا پتہ ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا نیپوٹزم کے خلاف بھی کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہے, لا ہے؟ دیکھیں نیپوٹزم ایک کہنے کی بات ہے, نہیں پروف بھی کیا جا سکتا ہے. نیپوٹزم غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ نیپوٹزم غیر قانونی نہیں ہے. جو بھی انسان اگر سپورٹس میں آ رہا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں جا رہا ہے, اینی بھی اس کی اسکل ہے نا, اگر اس کو پبلک نے ڈینائی کر دیا تب تو بات ہے, وہ تو وہ پھر میرٹ والی چیز ہے, وہ تو ایک پریکٹیکل چیز آ جاتی ہے وہاں پہ. لیکن اگر کوئی اور نہیں, میں سلیکشن کی بات اگر ہے, مثال کے طور پہ 2 کھلاڑی ہیں, ایک جو ہے وہ بھانجا بھتیجا ہے بڑے مامے چاچے کا بڑے کا, اور جو دوسرا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, غریب آدمی ہے لیکن کھیلتے دونوں بہت اچھا ہے, ان میں سے کس کی سلیکشن ہوگی؟ وہ تو اسی کی ہوگی نا کہ جس کا وہ چاچا ماما جو ہے وہ لگا ہوا ہے اوپر. اب یہاں پر وہ اس کے حوالے سے کوئی ہے قانون کہ وہ اگلا پروف کر دے کہ آئی ایم بیٹر دین ہم اینڈ ہی شوڈ بی ریمووڈ؟ اٹس آل اباؤٹ میرٹ اینڈ ڈی میرٹ. نیپوٹزم کے اوپر نا کبھی بھی لا بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ فیوریٹزم کو لا کر کورٹ کے اندر جسٹیفائی نہیں کروا سکتے. وہ چیز ہوتی ہے جو فیلڈ پہ نظر آتی ہے, وہ پھر اس جو بھی بندہ ہے ہیڈ, وہ پھر اس کے اوپر پرسنل ایک کرٹیسزم جاتا ہے, لوگ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ پھر وہ والی فیل آ جاتی ہے. اچھا, ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ قوانین سے کتنا زیادہ آگاہی ان کو حاصل ہے؟ بالکل نہیں. آنیسٹلی ہمارے پلیئرز کو ان کے رائٹس نہیں پتا ہوتے. یہ ہر کھیل کی بات کر رہے ہیں میجورٹی, ایگزیکٹلی. یہ میں ہمارے جو لیجنڈری پلیئرز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں ان تک کی بات یہاں پہ کرتی ہوں, بیکاز اب ہماری فرم کے اوپر, میرے اپنے پینل کے اوپر وی ہیو 30 such legendary players of پاکستان, جس کے اندر اگر میں نام لوں, وسیم اکرم صاحب بھی آتے ہیں, شاہد آفریدی صاحب بھی آتے ہیں, جو کہ وہ ایک ایجنسی جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وی آر ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دیٹ ایجنسی. سو ود دیٹ 30 لیجنڈس کو ہم خود یا میں خود پرسنلی ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو obviously کیونکہ ان کا کام ہے فیلڈ میں جا کے پرفارم کرنا, they don't have to know the legalities, ٹھیک ہے.
فار می آئی ناؤ نو دا لیگالٹیز, کیونکہ میں نے فیلڈ میں پرفارم کر دیا ہے, اب میں نے لا پڑھ لی ہے, تو مجھے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز میں ان کو بہتر سمجھ سکتی ہوں. اب وہی کیس اگر وہ کسی نارمل فرم کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں سمجھ سکتے, وہ انٹینشن, وہ تھنکنگ, وہ مینٹل ولنریبلٹیز نہیں سمجھ سکتے جو ہم سمجھ سکتے ہیں. بیرون ملک کیا پریکٹس ہوتی ہے؟ بیرون ملک زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کیسز کو نا آربیٹریشن میں لے کے چلے جائیں, کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے جب انٹرنیشنل کیسز ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کے درمیان کیسز ہوتے ہیں تو وہ کورٹ میں جانے کے بجائے وہ آربیٹریشن ہوتی ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ. تو ادھر ہمارا پینل اور ان کا پینل بیٹھ کر تھرو آن لائن میٹنگ اپنے اپنے آرگیومنٹس جو ہے وہ بتاتا ہے, ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, دین وی ٹرائی ٹو فاؤنڈ اے کامن ریالٹی, کامن گراؤنڈ. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جو لاسٹ ایئر ایک کیس ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا, ہم نے آربیٹریشن کلیم کی, آرگیومنٹس کو آؤٹ آف دا کورٹ زوم پہ کیا, اینڈ الحمدللہ وی گاٹ ہم آؤٹ آف دیٹ کیس انٹائرلی. حالانکہ کیس انہوں نے بہت بڑا بنا دیا تھا اور ایک لائف ٹائم بین لگا دیا تھا اس کے اوپر. تو اس طرح جو چیزیں ہیں نا جو ہمارے ایون سیلیبریٹیز کو یہ رائٹس, یہ لبرٹیز, یہ فریڈمز جو لا نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, گرانٹ کیا ہوا ہے, اس کی اویئرنیس نہیں ہے, وچ ناؤ وی آر ٹرائنگ کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, اور آئی تھنک نیکسٹ ٹائم آپ دونوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. مجھے مزہ آ گیا, بالکل مجھے مزہ آ گیا. یہ ایک چیز میں نے, انہوں نے تو میرے آئیڈیا کو ڈیناؤنس کر دیا دونوں نے, تو میں نے سوچا بھائی گوگل بھائی سے دیکھیں, پوچھیں بھائی دنیا اتنی بڑی ہے کچھ تو ہوگا. نیپوٹزم از ناٹ ٹیکنیکلی انلیگل انڈر کرنٹ لا. میں نے بھی یہی کہا تھا. The UK government states that it is against the law to treat someone less favorably than someone else on the basis of a personal characteristic such as religion, sex, gender reassignment or ہماری بات اور اس میں ڈفرینس کیا ہوا؟ بات وہی ہے, بات یہ ہم نے لا بنایا بنی ہے because نہ کرو, وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا چاہیے, وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں کرنا چاہیے, لیکن پروو نہیں ہو سکتا یہ کہ نیپوٹزم ہوا ہے. کیونکہ جو سلیکشن ہوتا ہے وہ کرائٹیریاز بنا کر کے بھائی ہم نے اس کرائٹیریا پہ اس کو سلیکٹ کیا کہ جی یہ پہلے 10 اووروں کا اچھا کھلاڑی ہے. اب آپ ثابت کرتے رہے ہو سکتے ہیں جو ہم نے بات کی, آپ جا کے اس کو سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کریں, آپ پرنٹ میڈیا پہ کرٹیسائز کریں, بٹ آپ اس کو کورٹ میں ڈرائیو نہیں کر سکتے. جی تھینک یو, بہت شکریہ کر سکیں گے. بات آپ نے بڑی کمال کی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ باقی بھی جو اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی لیگل پروٹیکشن ملے, اور تمام لوگ, ظاہر ہے بہت سارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اسپورٹس پرسنالٹیز کو لیگل اویئرنیس کی ضرورت ہے, تو یہ قوانین سے نمٹنے کے لیے لائرز ہی اصل کام کر سکتے ہیں.